بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعمال حسنہ کی فضیلت۔ دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، تیسرے صالح اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ فائدہ۔ دوستو، اللہ جل شانہ کا کس قدر زیادہ انعام و احسان ہے، کتنا لطف و کرم ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ مر جانے کے بعد جب کہ اس کے اعمال کا وقت ختم ہو جائے، وہ عمل کرنے سے بیکار ہو جائے، وہ قبر میں میٹھی نیند پڑا سوتا رہے اور اس کے اعمال حسنہ میں اضافہ ہوتا رہے، تو اس کا ذریعہ بھی اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے پیدا فرما دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 3 چیزیں اس حدیث پاک میں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسی چیز صدقہ کر گیا جس کا نفع باقی رہنے والا ہو، مثلا کوئی مسجد بنوا گیا جس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں تو جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی مسافر خانہ، کوئی مکان کسی دینی کام کے لیے بنوا کر وقف کر گیا جس سے مسلمانوں کو یا دینی کاموں کو نفع پہنچتا رہا، تو اس نفع کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، احمد سعیدی ایگل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کوئی کنواں رفع عام کے لیے بنوا گیا تو جب تک اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، وضو وغیرہ کرتے رہیں گے، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، ایک تو وہ علم ہے جو کسی کو سکھایا ہو اور ارشاد کی ہو، اور وہ صالح اولاد ہے جس کو چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن شریف جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، اور وہ مسجد ہے اور مسافر خانہ ہے جن کو بنا گیا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہو، اور وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے۔ ثواب ملتا رہے کا مطلب ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر دے گیا، مثلا وقف کر گیا ہو۔ اور علم کی اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مدرسے میں چندہ دیا ہو، یا کوئی دینی کتاب تالیف کی ہو، یا پڑھنے والوں کو تقسیم کی ہو، یا مسجدوں اور مدرسوں میں قرآن پاک یا کتابیں وقف کی ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد 7 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ کسی کو علم پڑھا گیا ہو، کوئی نہر جاری کر دی ہو، کوئی کنواں بنوا دیا ہو، کوئی درخت لگا دیا ہو، کوئی مسجد بنا دی ہو، قرآن پاک میراث میں چھوڑا ہو، یا ایسی اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ اور ان سب چیزوں میں یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف تناخد ہی کی ہو، بلکہ اگر کسی چیز میں تھوڑی بہت شرکت بھی اپنی ہو گئی تو بقدر اپنے حصے کے اس کے ثواب میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ دوسری چیز اوپر کی حدیث میں وہ علم دین ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، مثلا کسی مدرسے میں کوئی کتاب وقف کر گیا، جب تک وہ کتاب باقی ہے اس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ کسی طالب علم کو اپنے خرچے حافظ قرآن یا عالم بنا گیا، جب تک اس کے علم اور حفظ سے نفع پہنچتا رہے گا، چاہے وہ حافظ اور عالم زندہ رہے یا نہ رہے، اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا کسی شخص کو حافظ بنایا تھا، اس نے 10-20 لڑکوں کو قرآن پاک پڑھا دیا اور وہ حافظ اس کے بعد مر گیا، تو جب تک یہ لڑکے قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس حافظ کو مستقل ثواب ملتا رہے گا، اور اس حافظ بنانے والے کو علیحدہ ثواب ہوتا رہے گا۔ اسی طرح جب تک ان پڑھنے والے لڑکوں کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا قیامت تک چلتا رہے گا، اس اصل حافظ بنانے والے کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا، چاہے یہ لوگ ثواب پہنچائیں یا نہ پہنچائیں۔ یہی صورت بے عین ہی کسی شخص کو عالم بنانے کی ہے کہ جب تک بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کے علم سے لوگوں کو نفع کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس اول عالم بنانے والے کو ان سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہاں بھی وہی پہلی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ پورا حافظ یا پورا عالم خود تنہا بنائے۔ اگر کسی حافظ کے حفظ میں اپنی طرف سے مدد ہو گئی، کسی عالم کے علم حاصل کرنے میں اپنی طرف سے کوئی اعانت ہو گئی، تو اس اعانت کی بقدر ثواب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی کسی قسم کی جانی یا مالی کوشش علم کے پھیلانے میں دین کی بقا اور حفظ میں لگ جائے کہ دنیا کی زندگی خواب سے زیادہ نہیں، نہ معلوم کب اس عالم سے ایک دم جانا ہو جائے۔ جتنا ذخیرہ اپنے لیے چھوڑ جائے گا وہی دیرپا اور کارآمد ہے،
عزیز قریب احباب رشتہ دار سب 2-4 دن رو کر یاد کر کے اپنے اپنے مشاغل میں لگ کر بھول جائیں گے۔ کام آنے والی چیزیں یہی ہیں جن کو اپنی زندگی میں آدمی اپنے لیے کبھی فنا نہ ہونے والے بینک میں جمع کر جائے کہ سرمایہ محفوظ رہے اور نفع قیامت تک ملتا رہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ اولاد صالح ہے جو مرنے کے بعد دعائے خیر بھی کرتے رہے۔ اول تو اولاد کا صالح بنا جانا بھی مستقل صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ کوئی بھی نیک کام کرتی رہے گی اپنے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ پھر اگر وہ نیک اولاد والدین کے لیے دعا بھی کرتی رہے اور جب وہ صالح ہے تو دعائیں کرتی ہی رہے گی، یہ مستقل ذخیرہ والدین کے لیے ہے۔ ایک نیک عورت کا قصہ روز میں لکھا ہے جس کو باہیتا کہتے تھے، بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی۔ جب کا اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے وہ ذات جو میرا توشہ اور میرا ذخیرہ ہے اور اسی پر میری زندگی اور موت پر بھروسہ ہے، مجھے مرتے وقت رسوا نہ کیجیے اور قبر میں مجھے وحشت میں نہ رکھیے۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کر دیا کہ ہر جمعے کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا اور اس کے لیے اور سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا، موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں، ریحان میرے نیچے بچھی ہوئی ہے، ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، قیامت تک یہی برتاؤ میرے ساتھ رہے گا۔ بیٹے نے پوچھا، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو کہو۔ اس نے کہا، تو ہر جمعے کو میرے پاس اگر قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ چھوڑنا۔ جب تو آتا ہے صابر قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبری دینے آتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا۔ مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اسی طرح ہر جمعے کو اہتمام سے جاتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع مردوں اور عورتوں کا میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا، تم لوگ کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو وہ سب کہنے لگے، ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے، تم ہر جمعے کو ہمارے پاس آتے ہو اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو، اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو جاری رکھنا۔ اس کے بعد سے میں نے اور بھی زیادہ اہتمام اس کا شروع کر دیا۔ ایک اور عالم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان کی سب قبریں ایک دم شک ہو گئیں اور مردے ان میں سے باہر نکل کر زمین پر سے جلدی جلدی کوئی چیز چن رہے ہیں، لیکن ایک شخص فارغ بیٹھا ہے، وہ کچھ نہیں چنتا۔ میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور اسے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، جو لوگ کچھ صدقہ درود وغیرہ کر کے اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم کیوں نہیں چنتے؟ اس نے کہا، مجھے اس وجہ سے استغنا ہے کہ میرا ایک لڑکا ہے جو فلاں بازار میں زلابیہ، جو کہ حلوے کی ایک قسم ہے جو منہ کو چپک جاتی ہے، تو وہ حلوہ وہ لڑکا بیچا کرتا ہے۔ وہ روزانہ مجھے ایک قرآن شریف پڑھ کر بخشتا ہے۔ میں صبح کو اٹھ کر اس بازار میں گیا، میں نے اس ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ زلابیہ فروخت کر رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے اپنے والد کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اس قصے کے ایک عرصے کے بعد میں نے پھر ایک مرتبہ اس قبرستان کے آدمیوں کو اسی طرح چنتے ہوئے دیکھا اور اس مرتبہ اس شخص کو بھی چنتے دیکھا جس سے پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، مجھے اس پر تعجب تھا۔ صبح اٹھ کر پھر میں اسی بازار میں گیا، تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ المبین۔